السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابو خیریت سے؟ ہاں الحمدللہ۔ ابو ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ شارق بول رہا فرق آباد سے، یو پی فرق آباد سے۔ شارق بھائی جی جی بتائیے، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں بس الحمدللہ۔ جی فرمائیں۔ ہاں فرمائیں۔ ہماری مسجد میں امام جو ہے وہ حنفی مسلک کا ہے، تو ہم جو ہے رفع الدین کرتے ہیں، تو امام کا کہنا ہے، محلے والوں کا کہنا ہے کہ تم امام کی بے ادبی کر رہے ہو، رفع الدین کر رہے ہو، تو آپ بتائیں۔ بھائی دیکھیے، نماز میں جو امام ہوتا ہے، امام کی اتباع کرنا ہمارے اوپر بھائی یہ ایک دم لازم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم جماعت کے ساتھ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو امام اگر ہمارا قیام میں ہے تو ہم کو بھی بھائی قیام میں رہنا ہے۔ امام جب جائے گا رکوع میں تو ہم کو جانا ہے، امام جب بھائی اٹھے گا رکوع سے تو ہم کو اٹھنا ہے، امام جب جائے گا سجدے میں تو ہم کو جانا ہے۔ تو اس طریقے سے پوری ہم کو بھائی جو بھی نماز کے ارکان ہیں اس میں اپنے امام کی اتباع کرنا ہے، ان سے آگے آگے ہم کو نہیں چلنا ہے کہ امام صاحب بھی قیام میں اور بس ہم نے اپنا پڑھ لیا، ہم ہو گئے رکوع میں، ٹھیک؟ تو اس طریقے سے آگے آگے ہم کو نہیں جانا ہے۔ لیکن اب فرق آتا ہے کیا نماز میں اگر ہم مطلب بھائی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، ٹھیک، رفع الدین کر رہے ہیں، اس سے امام کی بے عزتی ہے، بے ادبی ہے، تو اس کا کوئی ثبوت میرے بھائی کتاب و سنت میں نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر جو ہم لوگ کرتے ہیں رفع الدین یہ تو سنت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جو ہم لوگ کرتے ہیں رفع دین وہ بھائی نماز کی خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ ہاں اگر امام صاحب بھائی اپنے مسلک کے حساب سے پڑھا رہے ہیں لیکن وہ ہے تو قیام میں نا، وہ قیام میں ہے تو آپ بھی میرے بھائی ان کے پیچھے رہیں گے قیام میں، لیکن وہ اپنے ہاتھ باندھ رہے ہیں نا آپ کے نیچے، لیکن ہم باندھیں گے سینے پہ، کیونکہ ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مجھے، ٹھیک؟ تو اللہ کے نبی نے مطلب جیسے نماز پڑھی وہ صحابہ اکرام نے بھائی اس کو دیکھ کے ہم تک اس کو بتا دیا، تو اللہ کے نبی نے جب فرما دیا اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ بات آتی ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 631 میں۔ تو اب ہم کو ویسے نماز پڑھنا ہے جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے، لیکن اب سامنے والے جو ہمارے امام ہیں بھائی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم اللہ کے رسول کے مطلب اس سے نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے مسلک کے طریقے سے پڑھیں گے، تو وہ اپنے مسلک کے طریقے سے پڑھیں، لیکن جو ارکان ہیں ارکان میں امام کی اتباع آپ کے اوپر بھائی ایک دم لازم ہے۔ امام اگر قیام میں ہے آپ بھی بھائی قیام میں رہیں گے، لیکن فرق اتنا رہے گا بھائی وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں آپ اپنا سینے پہ ہاتھ باندھیے، امام صاحب بھائی جب جا رہے ہیں رکوع میں تو آپ بھی رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں گے کانوں تک، تو اس کو رفع الدین بولتے ہیں۔ تو اس سے امام کی بے عزتی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہاں اگر ہم امام کو چھوڑ کے پیچھے چھوڑ کے ہم اپنی نماز فٹافٹ پڑھ رہے ہیں اور فٹافٹ بھائی کو رفع دین کر کے امام سے پہلے اگر بھائی وہاں مطلب ہم اس میں جا رہے ہیں رکوع میں جا رہے ہیں سجدے میں جا رہے ہیں تب تو امام کی میرے بھائی بے عزتی ہے، بے ادبی ہے، لیکن ہم تو امام کو فالو کر رہے ہیں نا۔ امام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امام کا معنی ہوتا ہے بھائی وہ لیڈر، ٹھیک؟ تو امام صاحب بھائی جب نماز پڑھا رہے ہیں تو بھائی وہ آگے ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ قیام میں ہم بھی قیام میں رہیں گے۔ فرق اتنا ہے بھائی ان کے جو ہاتھ ہیں وہ ناف کے نیچے بندے ہوں گے، ہمارے سینے پہ بندے ہوں گے، یہ تو حدیثوں کا اختلاف ہے نا۔ اب جو میرے بھائی جو ضعیف حدیث ہے وہ میرے بھائی ان میں آتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، اور جو اللہ کے نبی کی جو حدیث سے ثابت تو صحیح حدیث سے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، تو یہ اختلاف ہے، لیکن ایسا تھوڑی نا ہے۔ ہاں نماز میں جو ہوتے مطلب جو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، مطلب نو نیٹورک پلیز موو ٹو اوپن ایریا، جو ہاتھ ہم باندھتے ہیں ناف کے نیچے سینے پہ اس میں تو اختلاف ہے، چلیے حدیثوں کی بنیاد پہ صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن بھائی جو نماز میں کرتے ہیں رفع الدین
اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نہ کرنے کی تو کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے، تو اس میں کائے کے لیے بے ادبی ہو رہی ہے؟ تو آپ ان کو پیار سے سمجھائیے کہ دیکھیے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت جو ہمارا بھائی طریقہ ہے، مذہب ہے بھائی، وہ ہم کو بتاتا ہے اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ تو نماز ہم اللہ کے نبی کے طریقے سے ہی پڑھیں گے، لیکن جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں ہم اس سے آگے آگے ہم نہیں جائیں گے، ہم اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، بس سمپل۔ اور رفع الدین کرنے سے نہ تو ان کی نماز بھائی فاسد ہو رہی ہے، ٹھیک، نہ ہی ان کی نماز بھائی ٹوٹ رہی ہے، نہ ہی ان کی نماز میں کوئی مطلب کوئی پریشانی پیدا ہو رہی ہے، خلن پیدا ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنا رفع دین پیچھے کر رہے ہیں، امام صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے پیچھے والے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں کہ نہیں، امام صاحب تو بھیا اپنا آگے دیکھ رہے ہیں نا، تو ان کی کون سی بےعزتی ہو جائے گی؟ تو یہ لوگوں کا ایک میرے بھائی مطلب ایک وہ ہے، نفرت ہے، بغض ہے کہ یہ کیسے مطلب بھائی یہ ہماری حنفیت کے طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، کیسے میرے بھائی یہ کر رہا ہے رفع دین۔ اور رفع دین تو وہ لوگ کرتے تھے جو بغلوں میں اپنے مورتیاں رکھ کے لاتے تھے، اور یہ پتہ نہیں کیسا پاگل آدمی ہے، اس کے تو بغل میں مورتی بھی نہیں، اس کے باوجود اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے۔ تو ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو علم نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو پیار سے سمجھائیے، سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے کہیے بھیا آپ اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ۔ جیسے کہ نماز ہو جاتی ہے ہماری، تو آپ کی تو نماز ہو ہی جائے گی نا، آپ تو الحمدللہ اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں، سینے پہ بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں، رفع الدین بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ کی تو ہو جائے گی، اور امام کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کو سوچنا ہے نا جو امام کے چکر میں ایک دم بھائی چپ چاپ ہو کے کھڑے ہو کے پیچھے روبوٹ بن کے کھڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے نا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756 کتاب الاذان میں، اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو بھائی حنفی مقلد تو اپنے امام کے اس طریقے سے اندھے مطلب بھائی ہو چکے ہیں کہ ان کا امام اکیلے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے سب کی طرف سے اوپر پہنچا دیتا ہے، مطلب ان کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو ان کو ایک کام کرنا چاہیے نا، ان کو یہ کہنا چاہیے امام صاحب آپ ہی نماز پڑھا دیجیے، ہم لوگ پیچھے کا لیے کھڑے ہو۔ جب سب کچھ آپ ہی پڑھ کے ہم لوگ کی طرف سے پہنچا دیں گے تو آپ ہی اکیلے میرے بھائی پانچوں ٹائم کی نماز پڑھ کے اللہ تک پہنچا دیا کریے۔ عجیب پاگل منٹل قیاس ہے۔ تو جیسے تو ابو بھائی جی لیکن ہمیں حافظ ہیں بھیا جو بھی جیسے ہم مطلب تو ہے، ذرا بات کر لیں گے؟ ہاں کر لیں گے، کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے عاقب حافظ ہے عاقب عاقب عاطب عاقب 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 کون ہے، بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ وہ ہندی مسلک سے بریلوی ہیں حافظ جی۔ اچھا بات کرائیے، آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں جی جی ٹھیک ہے جی، اچھا ہوا بتا دیا، تو تھوڑا اچھے سے بات کریں گے۔ ہاں 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 اسی لیے ٹھیک ہے جی 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 جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عاقب بھائی سب خیریت؟ ہاں الحمدللہ۔ جی فرمائیں۔ ایک مسئلہ تھا یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا جو امام ہے جی مسجد کا امام صاحب جو ہیں وہ اپنے جو امام اعظم ابو حنیفہ یا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، اور ہمارا جو انچارج ہے مسجد کے سنی، تو وہ سنی بہت مطلب ہے سنی کے طریقے سے امام رکھ رہے ہیں۔ جی جی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ امام جب پڑھاتے ہیں اپنے طریقے سے اور مقتدی ایک اپنا طریقہ اپنا رہے تو نماز ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے اس میں جو یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امام کی اتباع کرو نماز میں، ٹھیک، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ امام سے آگے آگے نہ جاؤ، امام کو فالو کرو۔ تو اگر کوئی امام ہے جو ارکان ہے بیسک اس کے، جیسے بھائی وہ قیام ہو گیا، اور مطلب بھائی کیا بولتے رکوع ہو گیا، سجدہ ہو گیا، قاعدہ ہو گیا، تو یہ ہم کو امام کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام سے آگے آگے بھاگ کے ہم اپنی اسپیڈ میں پڑھ لیں۔ تو اس میں ہم کو امام کی بھائی اطاعت کرنی ہے، لیکن جو طریقہ نماز کا رہے گا وہ اللہ کے رسول کا رہے گا۔ بول تو اللہ رسول صحیح کہ جیسے رفع دین امام صاحب تو کرتے نہیں ہیں۔
تو इमाम नहीं करते ना तो वो अल्लाह को जवाब देंगे। हाँ, तो लेकिन हमें तो पता है ना कि नबी की सुन्नत है। हाँ, नबी की सुन्नत है, मतलब इमाम जो हमारे जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो मतलब से इमाम आजम आला हजरत के मतलब से हैं वो। क्या? तो मतलब के आला हजरत के चाहने वाले हैं वो, उसी मतलब की पैरवी करते हैं। देखिए, किसी के भी चाहने वाले हों, उनकी चाहत के चक्कर में शरीयत थोड़ी नाम बदल देंगे। अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 631, उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो, तो वैसे ही पढ़ना है। अब किसी की चाहत में क्या अल्लाह के नबी के तरीकों को छोड़ दिया जाएगा? मतलब ये कि इब्तिदा छोड़ दी जाए। तो इत्तबा मैंने छोड़ने के लिए कहा मैं तो कहा हूँ कि कोई भी इमाम हो, चाहे वो बरेलवी देवबंदी हो, कोई भी हो, अगर उसका अकीदा ठीक है, तावीज़ गंडा नहीं करता है, शिरक नहीं करता है, तो उसके पीछे आप भाई आराम से जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। उसकी आपको भाई इत्तिबा करना है। इमाम जो जो अरकान कर रहा है उसी अरकान में उसके साथ आपको मतलब भाई शामिल होना है, लेकिन तरीका अल्लाह के नबी का होगा। अब जैसे अत्तहियात में भाई वो बैठते हैं, ठीक, जी, अत्तहियात में जो आजकल के हमारे हनफी लोग हैं, वो लोग जब उंगली को उठाते हैं तो खाली एक बार उठाते हैं। और कहाँ पे उठाते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक, मतलब जो आता है अत्तहियात के बीच में, ठीक, कहाँ बताता है? नहीं, मतलब जो वो अशहदु अल्ला इलाहा पे मतलब उठाते हैं, इल्लल्लाह पे उसको भाई वो गिराते हैं, तो इस टाइप से उठाते गिराते हैं। तो इस तरीके से उठाना ये किसी भी हदीस में नहीं है, ना सही ना ज़ईफ, कहीं साबित ही नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता है कि जब तक अल्लाह के नबी कायदे में बैठते और दुआ करते तो अपनी उंगली को हरकत देते, तो हम लोग जब बैठते हैं तो अपनी उंगली को भाई हरकत देते हैं। तो इसका मानना ये नहीं कि इमाम को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इमाम साहब उन्होंने जो पढ़ा, उनकी जो तहकीक है वो उसके हिसाब से उंगली को हरकत दे रहे हैं। हमारे नजदीक जो मेरे भाई सुन्नत है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं। इसमें काहे का झगड़ा वाली बात नहीं, मतलब है यहाँ पर ये है कि इमाम की इब्तिदा नहीं हो रही है सही तरीके से। और कैसी इत्तिबा मेरे भाई हक लेंगे? और जहाँ पर इमाम की इब्तिदा नहीं होती है उसकी शख्स की नमाज भी नहीं होती। जो आपने भी सुना कि जिसने इमाम की इब्तिदा नहीं करी उसने गोया सब कुछ खोया। अरे हदीस में तो ये भी आता है कि जो इमाम से आगे आगे मेरे भाई अरकान अदा करता है वो तो मेरे भाई मतलब वो जानवर है, गधा है। जी, ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे सामने अगर कोई इमाम साहब हैं वो अपने मसलक के तरीके से नमाज पढ़ा रहे हैं। जैसे बात हमारे भाई जो भाई है मुकल्लिद भाई हैं, वो लोग हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब उनका इमाम जो होता है वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता है, लेकिन हम जब जाएंगे तो हम हाथ बांध के पढ़ेंगे ना। हम उनको फॉलो तो कर रहे हैं, हम उनको कयाम में फॉलो कर रहे हैं, रुकू में फॉलो कर रहे हैं, तमाम अरकान में फॉलो कर रहे हैं। हजरत बादशाह की बात जब बनती है, जब बादशाह कहता है तो उसकी हर बात फॉलो करी जाती है कि आधी बात फॉलो करी जाएगी? क्या चीज? मतलब हमारे आगे एक बादशाह है, इमाम भी एक बादशाह है जिसकी हम इब्तिदा करते हैं, तो हम उसकी पूरी बात फॉलो करें कि आधी फॉलो करें माने? तो इमाम साहब को कहाँ फॉलो करना है ये भी तो मेरे भाई अल्लाह के नबी ने बता दिया है ना कि इमाम से आगे आगे ना बढ़ो, नमाज में इमाम के ताबे रहो। अल्लाह और रसूल के अरकान नहीं जानते हैं क्या? क्या चीज? क्या इमाम क्या मुक्तदी पे ज्यादा नॉलेज रखते हैं क्या? अब ये तो इमाम की जो भाई इल्म होगा उसके हिसाब से बताया जाएगा ना। आप कहते हैं कि इमाम आदमी से मतलब है कि मुक्तदी को ज्यादा नॉलेज है और इमाम को बिल्कुल नहीं है, तो तरह तरह जाहिल। देखिए आजकल के जो मस्जिद में इमाम आ रही है ना वो होते हैं आमतौर के हाफिज, ठीक, उनका काम इतना होता है लोगों को 5 टाइम की भाई अपना उनको पढ़ा देना नमाज। वो कोई आलिम नहीं होते, मुफ्ती नहीं होते हैं, आप उनसे फतवा आप नहीं मांग सकते हो, लेकिन हो सकता है कोई उनके पीछे नमाज पढ़ने वाला वो कोई अल्लामा हो, आलिम हो, तो कौन ज्यादा जानता है कौन कम जानता है ये तो उसके इल्म के ऊपर डिपेंड करेगा ना। देखो जहाँ पर एक आलिम होता है तो वो हर माहौल को समझता है पहले, मतलब इमाम जब जिस हिसाब से पढ़ता है नमाज है तो उसी हिसाब से नमाज पढ़ता है, क्योंकि तरीका वो अपने जमात का है तो वो अपनी तरीका अपनाता है। तो अपना तरीका यहीं पे तो आ जाता है ना बिगाड़। सब लोग अपने ही अपने तरीके पे चलेंगे तो कहाँ होगा, सब लोग अल्लाह के नबी के तरीके पे आ जाएंगे, इख्तिलाफ खत्म। पहले जो मक्का था, मक्के के अंदर 4 मेरे भाई अलग अलग टाइम पे नमाज होती थी, मुसल्ले थे,
اس میں حنفیوں کا, ملکیوں کا, شافعی کا, حنبلی کا, سب کا تھا. لیکن اس کے بعد الحمدللہ سب کو ہٹا کے سب کو ایک امام کے پیچھے الحمدللہ جمع کر دیا گیا. آج وہاں نماز کیسے ہوتی ہے؟ اس طرح ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے. نہیں وہاں تو ایک مطلب بادشاہی حکومت ہے, وہاں پر تو نہیں, وہاں بادشاہی سنت نہیں ہے. وہاں پہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کے طریقے سے نماز ہوتی ہے. مطلب ایک امام وہاں کا جو ہے وہ امام جو بتاتا وہ بادشاہ کہتا ہے وہاں پر. سمجھ رہے بھائی؟ بھائی ہم کو لگ رہا ہے سعودی عرب کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے, حرم کے بارے میں آپ پہلے بھائی کو جانکاری کیجیے. جو وہاں کی علماء کی ٹیم ہے نا, وہ دنیا بھر میں فتوے شائع کرتی ہے, اور وہاں کے ایسے ایسے ٹاپ کے بھائی عالم ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں کہ الحمدللہ سارے انڈیا میں نہیں ہوں گے. تو وہاں کی تو میرے بھائی مثال دیں. ہم مثال تھوڑے دے رہے ہیں وہاں پر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو پیش امام جو ہے بادشاہ جو پیش امام بھائی. اچھا ایک ہی بتائیے, آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھ رہے ہیں میرے پیارے بھائی, ٹھیک ہے, ناراض نہ ہوئیے گا. ٹھیک, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے جو جیسے وہاں کا جو پیش امام جو کہتا ہے بادشاہ سے, تو میں پیش امام کی بادشاہ بات کو وہ سب بات کی بات ہے. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھ رہا ہوں مسئلے کے اوپر. آپ کا جو مسئلہ ہے, اگر انڈیا میں ہم کسی حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی کے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, لیکن امام کو فالو کرتے ہیں ارکان میں, تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ نہیں مطلب بھائی یہ غلط ہے. لیکن جب کوئی حنفی جب وہ جاتا ہے عمرہ کرنے, تب جب بھائی وہ اس مسجد کے اندر, حرم کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, تب تو بالکل بھائی وہ اپنے مسلک کے طریقے سے پڑھتا ہے. تو کیا وہاں کے امام کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے؟ تو بے عزتی اس میں نہیں ہوتی ہے. انسان جو مسلک کو فالو کر رہا ہے اس کے حساب سے اپنا نماز پڑھ رہا ہے. اہل سنت کا بھائی جو کیا ہے مسلک, اہل سنت اہل حدیث کا مسلک ہے اللہ کا نبی, اللہ کے نبی کے جو عمل ہے وہی ہمارا مسلک ہے. تو ہم اپنے مسلک کو فالو کر رہے ہیں, لیکن امام سے آگے آگے تو بھائی ہم نہیں بڑھ رہے ہیں. ہاں, اگر کوئی اہل حدیث ایسا کر رہا ہے کہ امام صاحب بھائی قیام میں ہو اور ہم فٹاک سے پہنچ گئے سجدے میں, تب تو امام سے آگے آگے بھاگ رہے ہیں, تب تو میرے بھائی بالکل مطلب بھائی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس سے اچھا وہ اکیلے پڑھ لے, لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو امام کے تابع رہنا پڑے گا. بات سنا حضرت, ہم نے 2-3 لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جب اللہ اکبر امام کہتے ہیں تو کم سے کم وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے 2-3 مطلب 3-4 سیکنڈ کے بعد 2 اٹھتے ہیں. وہ جلسہ استراحت ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی تم ارکان میں مطلب کسی بھی ارکان میں جاؤ تو اتنی دیر کے لیے ٹھہرو کہ تمہاری جو ہڈی ہے ریڑھ کی اس کو سکون پہنچ جائے. لیکن ہمارے حنفی بھائی کیا کرتے ہیں, جب دوسرا سجدہ ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اپنی پیٹھ کو سیدھا کرتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کو تھوڑا مطلب بھائی وہ جو سکون ہوتا ہے سکون پہنچاتے ہیں, اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اگلی رکعت کے لیے. امام اتنا ٹائم نہیں دے دیا کہ مقتدی کو سکون مل سکے. کیا چیز مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقتدی کو جب مطلب سکون ملتا ہے, ڈیڑھ گھنٹے سب صحیح ٹھیک ہو جائے, مطلب اس کو سکون مل جائے, جب تو دوبارہ جائے تو سکون مل جائے, تو امام اتنا سکون نہیں دے رہا ہے کیا یہاں پر؟ اچھا دیکھیے میرے پیارے بھائی, آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں, میں آپ کی مطلب کافی عزت کرتا ہوں. اب دیکھیے آپ اور ہم میں اختلاف ہو رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اب سیدھی بات, اب نہ ہم آپ کو اپنی بات تھوپیں گے نہ آپ اپنی بات ہم کو تھوپیے. سیدھے دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کو آپ بھی مانتے ہیں الحمدللہ اور ہم بھی مانتے ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا کہا. بس ایک منٹ خالی آپ خاموشی سے سن لیجیے, 1 منٹ, اس کے بعد آپ آرام سے بولیے گا. اللہ کے نبی کے پاس بھائی ایک شخص آتے ہیں, بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیری نماز قبول نہیں ہوئی. ٹھیک, اس کے بعد بھائی وہ پھر سے پڑھتے ہیں, پھر سے بھائی وہ سلام کرتے ہیں, پھر سے اللہ کے نبی اس کا آنسر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیری نماز قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر سے بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں, پھر سے اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں اور پھر سے اللہ کے نبی اس کا آنسر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیری جو بھائی یہ نماز تھی بھائی یہ نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تو نماز پڑھ تو اتنی دیر قیام کر کہ تیری ریڑھ کی ہڈی کو سکون پہنچ جائے. جب تو رکوع میں جا تو اتنی دیر کے لیے جا کہ تیری ہڈی کو سکون پہنچ جائے. جب تو اٹھ
तो इतनी देर के लिए उठ कि तेरी रीढ़ की हड्डी को सुकून मिल जाए। जब तू सजदे में जा तो इतनी देर सजदा कर कि तेरे सजदे की जो रीढ़ की हड्डी उसको सुकून मिल जाए। तो सुकून अरकान जरूरी है, बिना सुकून के नमाज ही नहीं हो रही। और ये कौन कह रहा है? ये इमाम अबू हनीफा नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं। अब मानना है तो मान लीजिए। वो तो कह रहे हैं, मतलब ये तो आपने एक तन्हा वाली नमाज बता दी, एक अकेले होकर। ये तन्हा मतलब अकेले होकर कौन बता दी? जब इमाम जब नमाज पढ़ाता है तो उसको हर बात का ध्यान रहता है कि कहाँ पर कितना आराम चाहिए और कहाँ पर कायदे में सुजूद में क्या कितना कितना वक्त। पूरी नमाज में आराम चाहिए। हर स्टेप पे जब हम जाएंगे तो हमको अपनी रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंचाना है। बिना रीढ़ की हड्डी को सुकून पहुंचे जल्दी जल्दी कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होती। इमाम लोग मुक़तदी को सुकून नहीं दे पा रहे हैं क्या? तो कहाँ देते हैं भाई? जब भाई जो हनफी इमाम होते हैं वो दूसरा सजदे के बाद सीधे खड़े हो जाते हैं अगली रकात के लिए जी। वो तो छोड़ देते हैं ना जलसा इस्तराहत। वो छोड़ देते हैं क्या? छोड़ देते हैं जलसा इस्तराहत, यानी कि दूसरा सजदा करके जब अगली रकात के लिए जब खड़े होते हैं तो डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं। खड़े होने से पहले थोड़ा बैठते नहीं है, रीढ़ की हड्डी को सुकून नहीं पहुंचाते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं ना। हाँ सही है भैया, बहुत आपसे बात करके बहुत खुश हुए हम। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफी चाहते हैं। बात देखिए ये कि हमारा मेन मकसद है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत पे आ जाए, बाकी कोई नहीं है। नहीं मतलब अभी मतलब जमात में किताबें मतलब कोई पढ़ने रहे क्या? देखिए आमतौर पे आपको बता दे रहे हैं, अगर कोई हनफी इमाम है, अच्छे अकीदे का है, अकीदा उसका मेरे भाई वो कुफिया नहीं है, तो उसके पीछे नमाज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना पड़ेगा, इमाम के ताबे रहना पड़ेगा। हजरत आला हजरत कभी गए आप? बरेली शरीफ कभी गए हैं? बरेली शरीफ कभी गए क्या? नहीं, क्यों भैया? चलना भी हमारे साथ भैया, वहाँ पर आलिम लोग होंगे, पर आपकी गुफ्तगू हम करवाएंगे भैया। देखिए आलिम से बात करवा दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है हमें। कोई देखिए जो बात हम आपसे करें वही आलिम से कहेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि आलिम के सामने उल्टी बात कह देंगे। हजरत साहब ये है कि फोन पे मतलब है बात हो रही अलग है, जब आदमी देखिए जो मैं फोन पे कहूँगा वही मैं सामने भी कहूँगा, ऐसा थोड़ी ना फोन के लिए मेरी दूसरी बात है, सामने मेरी मतलब दूसरी बात है। ये चापलूसी वाला काम नहीं है। हाँ, वहाँ पर ये होता है कि बैठक होती है तो वहाँ पर सवालों का जवाब एकदम मिलता है। ऐसे भाई आप एक काम कीजिएगा, जो आपके भाई हैं उनसे बारे में थोड़ा मतलब जो हमारा तारुफ है थोड़ा उनसे मांग लीजिएगा, ठीक। तमाम बरेलवी आलिम, फारूक खान लैपटॉप बाबा, सूफी कलीम हनफी गालिशा बाबा और जो दीगर आजकल के बरेलवी आलिम हैं सब भागे हुए हैं, ठीक है। जब फोन करते हैं कोई सवाल करते हैं तो कोई जवाब देता नहीं, सिर्फ गालियां देते हैं। और आला हज़रत के तमाम फतवे किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो ये छोटा सा माइंड है ना उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। आला हज़रत की क्या मेरे भाई असलियत है, अगर आपको जानना होगा कभी आप इत्मीनान से कॉल कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बताएंगे इस्लाह की नियत से। आला हज़रत की हम इज्जत करते हैं, आला हज़रत की जो बात भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई किताबों सुन्नत से साबित है हम उसको मानते हैं, लेकिन जो नहीं साबित है भाई उसको हम छोड़ देते हैं। आला हज़रत के अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है भाई, हम तो अल्लाह के रसूल की उम्मती है ना, आला हज़रत की उम्मती थोड़ी ना है। अल्लाह हज़रत की उम्मत में नहीं है आप? नहीं, आला हज़रत की उम्मत क्या माज़अल्लाह, आला हज़रत का कोई भाई वो अंबिया थे, रसूल थे, जो उनकी उम्मत होगी वो खुद उम्मती थे। अच्छा, अगर कबीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं आप? भाई देखिए इमाम मालिक रहीमुल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया है कि इस दुनिया में हम सबकी बात को ले सकते हैं, सबकी बात को छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की बात नहीं मानना है। तो हम आला हज़रत की बात को ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अपने नबी की बात तो मानेंगे। आला हज़रत कोई दीन में हुज्जत थोड़ी ना है। आला हज़रत नहीं, कभी आला हज़रत ने नबी के बाद गुस्ताखी कभी करी है क्या? ये बात चलिए ठीक है, ओके। हेलो, ठीक, हाँ हेलो, हाँ भाई ठीक है, इनको बता दीजिएगा कि इनके जो आलिम लोग हैं क्या है, उनकी हकीकत क्या है, मेरे से बात करेंगे कि नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, हमने बहुत मतलब समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वही है ना भाई, अचानक आदमी कैसे मान लेगा। अब जो आदमी सालों साल कर रहे हैं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, बाप दादा कर रहे हैं, उसको अचानक एक झटके में छोड़ना इतना आसान थोड़ी ना है। तो उनको थोड़ा समझाते रहिए, प्यार से इस्लाह कीजिए
اور اگر میرے بھائی ان کو کسی بھی چیز کے بارے میں مطلب کچھ جاننا ہو، جانکاری چاہیے تو انشاءاللہ بتائیں گے، ہم ان کو حدیثیں ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اوکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا وہ دیتی یار اماں تم سے